عزیز کلو اسٹیڈیم کا یہ پورا وال کمپاؤنڈ میں نے بنوایا. بولے یہی ناچیز تھا. بولے جبھی ٹیڑے ٹیڑے ہو گئے. لیکن دادا موسیٰ صاحب اس میں گھس گئے. اسٹیج پر بھرے مجمع میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام ہے. یہ جلسہ میرا جلسہ نہیں ہے. ہم سوئمنگ پول بھی بنوائیں گے. یہ کشتی کا جو اسٹیڈیم ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ٹرم میں میں عزیز کلو اسٹیڈیم اور ان کا شعر ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. تو ایک ایم مفتی اسماعیل کیا کر دے گا کہ اس مہینے کے اندر 18 کروڑ روپئے کے کاموں کا ورک آرڈر ہوا ہے. مانو سماچار، مانوتا کے حق میں. میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کی چرچا کی. یقین مانو مجھے ایسا اندیشہ تھا کہ یہ کرسیاں بھریں گی کہ نہیں بھریں گی، لیکن آج کرسیاں بھر گئی. لوگ دیوار سے کھڑے ہیں. آپ لوگ گھبراؤ مت، بہت لمبی بات نہیں کریں گے. تو الحمدللہ ہمارا یہ ہال بھر گیا. کوئی ایک کرسی بھی خالی نہیں. یہ اس پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے. اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں کا بھی دامے دیرمے قدمے سخنے تعاون ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. حالات پر نظر رکھنی چاہیے. پروین شاکر بہت اچھی شاعرہ گزری ہے اور بہت اچھی غزل کہتی ہے. اس کی زندگی بھی بڑی عجیب اور بہت دردناک زندگی ہے جو اس کے اشعار اور غزل میں جھلکتی ہے. اس کا یہ شعر ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں. دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں. دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر تو. حالات پہ نظر رکھنی چاہیے. پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. حالات سب پر آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پورا شہر اور تمام تر سیاسی مخالفین میرے ہمدرد ہوں، میرے ہم نوا ہوں، میرے ہم خیال ہوں، میرے ہم سفر ہوں. ایسا ضروری نہیں. سیاست میں اختلاف ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے. وہ واقعہ یا کہانی آپ نے سنی ہوگی. ایک پیر صاحب تھے. اب ظاہر بات ہے پیر صاحب تھے تو ان کے مریدین کا ایک حلقہ بھی تھا اور ان کو بہت مانا جاتا تھا، جانا جاتا تھا. لیکن بیوی جو ہے ان کو پیر نہیں مانتی تھی. وہ آئے دن کہتے تھی بڑے پیر بنے پھرتے ہو، مریدین کا ایک بڑا حلقہ ہے. ارے پیر تو وہ ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. اب یہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بھی کرامت عطا کر دے، میں بھی ہوا میں اڑوں اور یہ میری بیوی تو دیکھ لے، کم سے کم یہ تو مانے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور کرامت عطا کر دی. وہ بستی سے باہر گئے، اڑتے ہوئے آئے اور اپنے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے. بستی میں شور ہو گیا، ایک آدمی اڑ رہا ہے. بیوی بھی اپنے گھر کے صحن میں آئی. اس نے دیکھا کہ واقعی ایک آدمی اڑ رہا ہے. اس کے بعد پیر صاحب جو ہے بستی کے باہر اتر گئے، اپنے گھر آئے. جب گھر آئے تو بیوی کہنے لگی آج ایک اللہ والا ہوا میں اڑ رہا تھا، تم بڑے پیر بنے پھرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا تھا؟ بولے ہاں دیکھا تھا. بولے یہی ناچیز تھا. بولے جبھی ٹیڑے ٹیڑے ہو رہے. سیاست میں یہی بات ہوتی ہے. ہم کچھ بھی کر لیں
اگر ہمارے سیاسی مخالفین ہمارے کاموں کا اعتراف کر لیں تو ظاہر بات ہے ان کا ڈبہ پٹ جائے گا. وہ کبھی بھی اعتراف نہیں کریں گے, کبھی بھی مانیں گے نہیں. کتنا ہی اچھا کام کر کے آپ دے دو گے تو وہ تو مخالفت کریں گے اور بولیں گے کہ شہر میں کوئی کام نہیں ہوا. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کتنا ہی اچھا کھانا پک جائے, کھانا کھانے کے بعد بولتے ہیں اگر سالن میں شاہ زیرہ ڈال دیتے نا تو مزہ آ جاتا. نام رکھنا ضروری ہے, نام رکھتے ہیں لوگ, اور سیاست میں یہ ہمیشہ رہے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب آپ کی خدمات کا, آپ کے کاموں کا اعتراف کریں. میں شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن کے تمام ہی ذمہ داران, خدمت خلق گروپ, قلعہ تہرا گروپ, ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انصاریہ والی بال کے لیے میں نے 18 لاکھ روپے کا فنڈ دیا تھا اور الحمدللہ وہ فنڈ استعمال ہوا اور اسے اچھی طرح بنایا سنوارا. لیکن آج اگر آپ جا کر کے دیکھو گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا. جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اس کو کھنڈر بنانے کی پوری کوشش کی, توڑ پھوڑ کیے, لائٹ توڑ دیے, جو ہم نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی, فرش لگایا تھا, فرش توڑ دیے تاکہ ہمارا نام نہ ہو. ایک کام ہو گیا تھا, اس کو کیسے خراب کیا جائے وہ مالیگاؤں میں آپ دیکھو. انصاریہ والی بال گراؤنڈ چلے جانا اور جا کر کے اپنے چشم سر سے دیکھ کر کے آنا کہ ہم نے تو بنا دیا تھا لیکن مخالفین نے اس کو کس طرح تباہ و برباد کیا. ابھی ہمارا جو ہے کام چل رہا ہے آزاد گراؤنڈ پر, 10 لاکھ روپیہ میں نے دیا, وہاں پر بھی پیوں گلاب ہے اور دوسرے سارے کام کاج جو ہے وہ کام چل رہا ہے. عزیز کہلو اسٹیڈیم کا وجود نہیں تھا اور یہ بات مالیگاؤں کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ مرحوم الحاج شبیر احمد غلام رسول صاحب نے میونسپلٹی کے صدر بلدیہ رہتے ہوئے یہ زمین اسپورٹ کے لیے مالیگاؤں کے لوگوں کے لیے خریدی تھی. لیکن یہ پورا علاقہ جنگلی ببولوں سے بھرا ہوا تھا. جب میں پہلی مرتبہ MLA بنا 9 سے 14 کے درمیان تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا, پھر میں نے کوشش کی اور 1 کروڑ روپے کا فنڈ اس وقت لیا تھا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن دادا موسیٰ صاحب اس میں گھس گئے اور زبردستی اس طرح کی حرکت انہوں نے کی کہ 50 لاکھ روپے کا فنڈ آؤٹر میں دینا پڑا. لایا میں تھا, انہوں نے اس میں حصہ داری لے لیا اور ظاہر بات ہے نیچے سے اوپر تک وہی لوگ ہیں, ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا. اور کون سا سینما آ گیا, اس کے سامنے جو وال کمپاؤنڈ بنا ہے وہ وال کمپاؤنڈ بھی میرے لائے ہوئے فنڈ سے بنا ہے. عزیز کلو اسٹیڈیم کا یہ پورا وال کمپاؤنڈ میں نے بنوایا. جنگلی ببولوں سے یہ پورا ایریا بھرا ہوا تھا, وہ سارا نکال کر زمین ہموار ہم نے کی. جس وقت یہ پورا سب صاف صفائی کی جا رہی تھی 100 سے زیادہ سانپ نکلے تھے. ایسا یہ علاقہ تھا, ہم نے کیا ہے. اگر وال کمپاؤنڈ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ جگہ ایسے ہی پڑی رہتی. اور وال کمپاؤنڈ کر کے آج بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ بن گئی ہے. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ نہیں کیے اسپورٹس کے لیے تو یہ ناانصافی کی بات ہے. ہم نے کیا ہے. آج اسٹیج پر بھرے مجمع میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام ہے اور انشاءاللہ ہم نے جو پروگرام ترتیب کیا ہے, ہم سوئمنگ پول بھی بنوائیں گے. آپ دیکھو گے جلدی ہی اس کا کام شروع ہوگا. ہم جاگنگ ٹریک کا بھی پورا پروگرام بنا لیے ہیں. انڈور اسٹیڈیم بھی مکمل ہوگا, ایک ملٹی پرپز ہال بھی بنے گا. یہ ہمارے پروگرام میں اور انشاءاللہ اسی ٹرم میں میں آپ کو کر کے دوں گا. اور ایک بات اور
اور بتا دوں کہ یہ کشتی کا جو اسٹیڈیم ہے یہ الحاج مرحوم شبیر احمد غلام رسول نے بنایا تھا. یہ بہت پرانا ہو گیا ہے اور اب اس کا رہنا مشکل ہے. اسے ختم کر کے انشاءاللہ اس سے اچھا کشتی کا اسٹیڈیم میں بنا کر کے دوں. یہ ہماری کوششیں ہیں اور تقریباً 22 سے 23 کروڑ روپے کا پورا کام کاج پیپر پر اسٹیمیٹ کے ساتھ ہم نے دیا ہے اور اس کو لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ دعا کرو, ہم کوشش کریں گے, اللہ فیصلہ فرمائے گا اور اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی, انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. رہ گئی بات مخالفت کی, یہ تو رہے گی. جسے نے کہا ہے نا, سید صادق حسین قاسمی بہت مشہور شاعر گزرے اور ان کا شعر ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا آئے اوقات, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. تو مخالفت تو رہے گی اور انشاءاللہ اسی مخالفت کی بنیاد پر ہم کام کر کے بتائیں گے. آنے والا وقت آپ کو دکھے گا کہ ہم کریں گے. آج حالات مخالف ہیں. آپ دیکھو 2019 کا الیکشن ہوا, میں نہیں, مہاراشٹر کے 288 ایم ایل اے اور 71 ایم ایل سی سب کے ساتھ یہی معاملہ تھے. سرکار الیکشن ہوا, مہینوں سرکار نہیں بنی تھی. سرکار بنی, کورونا والی مصیبت آ گئی اور تقریباً 2-2.5 سال تک وہ سلسلہ چلا. ابھی بھی کہیں کہیں سے آواز آنے لگتی ہے کہ پھر آنے والا ہے. وہ معاملہ ختم ہوا, سرکار اپنا کام کاج شروع کی. مہا وکاس اگاڑی سرکار سے جو کام ہم نے منظور کروائے تھے, سرکار گر گئی. نئی سرکار بنی, اس نے آ کر کے ان کے تمام کاموں کے اوپر اسٹے ڈال دیا. یہ کوئی پانی ملانے والی بات نہیں ہے, یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو پورے مہاراشٹر کے 288 ایم ایل اے اور 71 ایم ایل سی بتائیں گے. ابھی اجیت دادا پوار پرسوں کے دن دھولیا میں تھے اور دھولیا میں انہوں نے جو بھاشن دیا, جو تقریر کی, اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جن کاموں پر اسٹے ڈالا گیا ہے وہ سارے اسٹے میں اٹھاؤں گا. اگر اسٹے نہیں ہوتا تو وہ اسٹے اٹھانے کی بات بھی نہیں کرتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہوتے کام پر اسٹے آیا ہوا ہے. ظاہر بات ہے اگر سرکار نے اسٹے ڈالا ہے تو ایک ایم ایل اے مفتی اسماعیل کیا کر دے گا. لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ اس مہینے کے اندر 18 کروڑ روپے کے کاموں کا ورک آرڈر ہوا ہے. 18 کروڑ روپے کے کاموں کا ورک آرڈر ہوا ہے اور میں یہ بات پیپر سے ثابت کر سکتا ہوں. جو شخص بھی چاہے کہ آپ اپنی بات ثابت کرو, میں اسے پیپر مہیا کر دوں گا. اخبارات آپ کو بتائیں گے, کارپوریشن کے پیپر آپ کو بتائیں گے, PWD کے پیپر آپ کو بتائیں گے کہ 18 کروڑ روپے کے کاموں کی منظوری اس ایک مہینے میں ہوئی ہے. اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آنے والے دنوں میں مزید فنڈ ملیں گے اس شہر کے لیے. پورے شہر کے اندر الحمدللہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک کام چل رہے ہیں. اور آپ دیکھو گے الیکشن کے بعد بھی کام ہوتا رہے گا. 23 کاموں کا جو ہے ورک آرڈر ٹینڈر نکل چکا ہے. ایم ایل اے فنڈ کا 5 کروڑ روپے کا 23 کام ہے, اس کا ورک آرڈر ہوگا. وہ کام ایک کے بعد ایک ہوتا رہے گا. نگر وکاس سے ہم نے جو فنڈ مانگا ہے تقریباً 30 کروڑ روپیہ کا فنڈ ہم نے مانگا ہے اور وہ بھی فائنل اسٹیج پر. ہم نے فائنانس منسٹری سے 50 کروڑ روپیہ کا فنڈ مانگا تھا. انہوں نے انڈوزمنٹ دیا ہے منظوری کا کہ بھائی یہ کاروائی کرو. تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں. انہی میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسپورٹس کے تعلق سے اگر شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن, خدمت خلق گروپ اور قلعہ کیرا گروپ
اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں اسپورٹس کے لیے کچھ کروں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ٹرم میں عزیز کلو اسٹیڈیم میں ایک نہیں کئی کام آپ کو کر کے دوں گا. آپ دعا کرو کہ مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. اور تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ سکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے. حالات میں MIM سے ملے، سرکار MIM کی نہیں ہے. پیچھے جو سرکار تھی وہ کانگریس NCP کی تھی، شیو سینا کی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ MIM یہ BJP کی بی پارٹی. اور ابھی تو MLA ابھی تو جو ہے سرکار BJP اور ان کے ہم نواؤں کی ہے، جو ہمیں پہلے سے BJP کی بی پارٹی بولتے. فنڈ لانا بہت مشکل، ہم کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کامیابی دے رہا ہے، نواز رہا ہے. آپ کی مدد، آپ کا ساتھ، آپ کی دعائیں ساتھ میں رہیں، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. یہ جلسہ میرا جلسہ نہیں ہے.